الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صلوات محمد وعلى صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اس آیت میں خداوند متعال ہمیں حکم دے رہا ہے کہ مدد لیں نماز اور صبر سے اور نماز سے آپ مدد لیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ وزنی ہے، گران ہے، سنگین ہے مگر خاشعین کے لیے۔ اس آیت میں اگرچہ یہ یہود اور نصارہ کے حساب سے بحث چل رہی تھی، لیکن سارے اس آیت میں مخاطب ہیں، جو بھی انسان ہیں سب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ روایات میں ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بھی کوئی مہم مسئلہ، اہم مسئلہ جب مولا علی علیہ السلام کو پیش آتا تھا تو نماز میں بھی نماز پڑھتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے جب بھی کوئی مہم مسئلہ آ جاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نقل آئے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مصیبت کے مقابلے میں صبر کرنا، کوئی مصیبت ہو جائے، مصیبت پڑے، مصیبت سے انسان مواجہ کرے تو مصیبت پر صبر کرنا ایک قسم ہے۔ دوسری صبر معصیت کے مقابلے میں، انسان پتہ ہے کہ میں اس علاقے میں اگر جاؤں گا، اس جگہ جاؤں گا، اس شخص کی صحبت اختیار کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ معصیت کے برابر میں مقابلے میں صبر کرنا یہ ایک قسم ہے، یعنی انسان کے اختیار میں بھی وہ شراب پی سکتا ہے، العیاذ باللہ گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے، نہیں کرتا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تیسری صبر قسم ہے صبر عبادت کے مقابلے میں، صبر عبادت کے مقابلے میں۔ صلوات بر محمد وآلہ صل على محمد وآل محمد۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کیونکہ اس آیت میں آیا کہ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا آیا سب کے لیے خشوع کا سبب ہے؟ کیونکہ آیت میں آیا لَكَبِيرَةٌ، یہ سنگین ہے یہ نماز اور صبر کرنا سوائے خاشعین کے لیے، جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے علاوہ سب کے لیے وزنی ہے۔ یار نماز کون پڑھے؟ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، نماز کو وزنی سمجھتے ہیں، نماز کو ایک آسان عمل اور سادہ عمل اور زینت کا عمل، بلکہ نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کے لیے دشوار سمجھتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں۔ نماز کون پڑھے؟ اگر آسان ہوتا سب پڑھتے، اگر مزیدار ہوتا، نماز پڑھنے سے لطف آتا سب کو، جو بھی ہیں سب کو اگر لطف آتا تو دنیا میں ہر کوئی نماز پڑھتا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میں ظاہری صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نماز نور چشم ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول خدا کے لیے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ رسول خدا کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو خاشع ہے،
جس میں خشوع والی صفت ہے. سب کے لیے ٹھنڈک نہیں. کافی افراد بوجھ سمجھ کے پھر نماز پڑھتے ہیں. بس پڑھنی ہے, کچھ اس لیے پڑھتے ہیں, نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی قیامت کے دن. کچھ اس لیے پڑھتے ہیں ابو نے کہا ہے اس لیے نماز پڑھتا ہوں. کچھ اس لیے پڑھتے ہیں بھائی مدرسے میں ہیں, نہیں پڑھیں گے تو سائیں پرنسپل صاحب کیا کہے گا, اسی لیے پڑھ رہے ہیں. نماز کو سب اس لیے پڑھیں کہ خدا راضی ہو, میرا دل مطمئن ہو, اطمینان قلب مجھے ملے. ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں. نماز نور چشم ہے رسول خدا کے لیے, ائمہ معصومین کے لیے اور خاشعین کے لیے. سب کے لیے نماز نور چشم نہیں ہے. اگر سب کے لیے ہوتی تو سب نماز پڑھتے. جسے دیکھیں آپ مثلا اگر دیگ پجائی جاتی ہے, نیاز پکائی جاتی ہے, ننگر, تو دیکھیں اگر آپ اعلان کریں ابھی بھی مثلا 6 دیگیں پکی ہوئی ہیں, آپ اعلان کریں, دیکھیں پورا مدرسہ بھر جائے گا. یہ پورا ہاسٹل, پوری ہاسٹل اور یہ جگہ پر ہو جائے گی. ایسے ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ مزہ سمجھتے ہیں, اس کھانے میں لطف سمجھتے ہیں, اس کی طرف بھاگتے ہیں, اس کی طرف شوق پیدا کرتے ہیں. لیکن نماز کو اپنے لیے سنگین سمجھتے ہیں. کون نماز پڑھے, نماز کو مشکل کام سمجھتے ہیں. اسی لیے بہت کم افراد نماز پڑھتے ہیں. اب جو نماز افراد پڑھ رہے ہیں ان میں سے بھی ان کے لیے یہ نماز پڑھنا آیا خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا اور وہ جو لطف ہے اس میں بھی کیٹیگریاں ہیں. ایک دفعہ نماز رسول خدا پڑھ رہا ہے, ایک دفعہ نماز مولا علی پڑھ رہا ہے, ایک دفعہ نماز سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھ رہی ہے, ایک دفعہ نماز مجھ جیسا گنہگار طالب علم پڑھ رہا ہے. نمازوں میں فرق ہے. کس کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دل کے لیے اطمینان ہے, کوئی عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے. کافی ہے نماز. ایسے نہیں کہ جو فرد عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کی لالچ میں پڑھتے ہیں اس کو نماز کا ثواب نہیں پہنچے گا. پہنچے گا بالکل اس کو بھی, کیونکہ اس نے بالآخر خدا کے امر کی اطاعت کی ہے. لیکن نماز کو انسان کبھی بھی بوجھ نہ سمجھے, سنگین نہ سمجھے. یہ تب ہوگا جب انسان خشوع پیدا کرے گا, اللہ کے ساتھ راز و نیاز پیدا کرے گا, نماز شب پڑھے گا, اپنے سارے کام خدا کے حوالے کرے گا. تب انسان کا دل ہو جائے گا خاشع. خشوع جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے, انسان کے وجود میں جب سرایت کر جائے خشوع, تب ہو جاتا ہے خاشعین میں سے. یہ ہے نماز. اس ٹائم انسان لطف اٹھائے گا. آیت اللہ بہجت دوسرے بزرگان رحمت اللہ علیہما وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا حقیقی لطف کیا ہے, نماز کا حقیقی لطف اور مزہ اور معنوی مقام کیا ہے, تو نماز سے وہ سر اٹھائیں نہیں کبھی. اتنا لطف ہے اس نماز میں, اتنا خداوند متعال کہ انسان قریب بن جاتا ہے اس نماز میں. لیکن نماز کو ایک سستی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں, راز و نیاز کے ساتھ نہیں پڑھتے. کب 4 رکعتیں ختم ہوں گی, کب 8 رکعتیں ختم ہوں گی, یہ ختم ہو تو جا کے کھانا کھائیں, یہ ختم ہو تو جا کے اور کام کریں, یہ ختم ہو تو میں جا کے کسی اور کام سے لگ جاؤں. یہ راز و نیاز کے ساتھ نہیں آیا, یہ اپنے آپ پر بوجھ سمجھ کے آیا ہے. جو افراد نماز کو خدا کے ساتھ رابطہ کرنا اور اپنے محبوب اور معشوق کے ساتھ ربط سمجھتے ہیں, وہ کبھی بھی نماز کو ایسے نہیں پڑھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ختم ہی نہ ہو, ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں ہم رہیں. یہ ہے نماز حقیقی, یہ ہے نماز حقیقی. ایک دفعہ نماز ہے بس فارمیلٹی پوری کرنا, 4 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھی ختم ہو گئی, یہ نماز اور ہے. یہ وہ نماز نہیں جو خاشعین والی نماز ہوتی ہے. خاشعین والی نماز وہ ہے جس سے نورانیت پیدا ہو دل میں, جس میں لطف پیدا ہو, جس میں قرب پیدا ہو. صلوات بر محمد ہو. جو انسان نماز پڑھتا ہے, جو انسان نماز پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ, اور وہ انسان جو بغیر توجہ کے پڑھتا ہے, دونوں میں فرق ہے.
تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں توجہ ہماری کبھی امتحان کی طرف ہے، کبھی گھر کی طرف ہے، کبھی بیوی کی طرف ہے، کبھی شوہر کی طرف ہے، کبھی اپنے کاروبار کی طرف ہے، کبھی کسی سیاسی مسئلے کی طرف ہے. یعنی ہمارا ذہن خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے. کھڑا نماز میں ہوں، قیام نماز کے لیے ہے، لیکن میرا فکر، میری توجہ خدا کی طرف نہیں ہے، خدا کی جانب نہیں ہے. جو انسان خدا کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھے گا اور وہ انسان جو بدون توجہ نماز پڑھے گا، دونوں میں فرق ہے. صلوات بر محمد وآلہ. بس جو انسان نماز کو ایک توجہ کے ساتھ اور قرب کے ساتھ اپنے سارے حواس، اپنا سارا ضمیر، ان کو متوجہ الی اللہ کر کے پڑھے گا، اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوگی. جو انسان نماز کو بوجھ سمجھ کے پڑھے گا، میری طرف توجہ کریں، بوجھ سمجھ کے پڑھے گا، وہ کبھی بھی وہ نورانیت نہیں پائے گا. اور نماز کے لیے ایک اور آپ کے لیے میں چیز عرض کروں، وہ یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ اول وقت میں پڑھا کریں. نماز کا جو یہ ابتدائی وقت، جیسے اذان آئی، اذان کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اول وقت. نماز کا پہلا ٹائم، نماز کا پہلا وقت، اس میں پڑھا کریں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اگر انسان کو کسی معنوی مقام تک پہنچنا ہے، کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے، خدا کے ہاں وہ چاہتا ہے کہ میری منزلت خدا کے ہاں عظیم بن جائے، میں خدا کے نزدیک عظیم بن جاؤں، اگر یہ چاہتا ہے تو نماز کو اول وقت پڑھا کرے. نماز کے ایسے نہ ہو کہ نماز کو بس شام تک ایسے چھوڑ دیا، بس 2 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے، 3 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے، یا سورج غروب کرنے والا ہوگا پھر پڑھیں گے، یا صبح کا بس ایسے سمجھے نماز قضا ہونے والی ہو تو پھر اٹھے اور مصلی بچھا کے نماز پڑھے. نہیں، اگر آپ کو دنیا چاہیے نماز اول وقت پڑھیں، آخرت چاہیے پھر بھی نماز اول وقت پڑھیں. اور ایسے ہی نماز شب کے لیے جو جس انسان کو دنیا چاہیے، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، وہ بھی نماز شب پڑھے. جس کو آخرت چاہیے وہ بھی نماز شب اور نماز تہجد پڑھے. خداوند متعال ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.